अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه کل 22 تاریخ کو ہمارے جشن تشکر کے سال کا آخری دن تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی اس دوسری صدی کا پہلا دن جمعۃ المبارک سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی چند دن تک رمضان المبارک بھی آنے والا ہے۔ گزشتہ رمضان مبارک میں جماعت احمدیہ نے غیر معمولی طور پر سال تشکر کی کامیابی کی دعائیں مانگی تھیں۔ اس رمضان مبارک کو سال تشکر کا شکریہ ادا کرنے کا رمضان المبارک بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اور اس کثرت سے جماعت کی ادنا کوششوں کو فضل کے پھل لگے کہ اس کا بیان انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ہر سطح پر جماعت کے بڑوں اور چھوٹوں نے خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور غیبی تائیدات کے نمونے دیکھے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کے ایمان کو نئی تقویت اور نئی زندگی ملی۔ یہ تفاصیل جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ساری دنیا کے 120 ممالک پر پھیلی پڑی ہیں، اور ان کا اگر بہت ہی معمولی خلاصہ بھی نکال کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو جیسا کہ آپ نے گزشتہ جلسے میں دیکھا تھا، کئی گھنٹوں میں بھی اس خلاصے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکا۔ بس اس پہلو سے میں اس خطبے میں تفصیل سے اس بات پر تو روشنی نہیں ڈالوں گا کہ اس گزشتہ سال تشکر میں جماعت احمدیہ کو کیا کچھ ملا اور کیسے کیسے ملا، لیکن آخر پر ایک چند باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جو تازہ خبروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، انکا کادح الی ربک کدحا، تجھے یقیناً خدا کے حضور محنت کر کے پہنچنا ہے اور اس راہ میں کوشش کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، فملاقی ہے، ایسی صورت میں تم اپنے رب کو پالو گے۔ یہ رمضان مبارک جو قریب آ رہا ہے، اس کے نقطہ نگاہ سے میں نے اس آیت کا آج انتخاب کیا۔ اس رمضان مبارک میں جہاں خدا تعالیٰ کے حضور غیر معمولی جذبات تشکر کا اظہار کریں، وہاں اس سے لقاء کی دعا مانگیں، اور یہ عرض کریں کہ ہم تیرے حضور محنت تو کرتے ہیں، کوشش کرنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن لقاء کا معاملہ صرف ہماری خواہش سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ہماری محنت تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک تو پردہ نہ اٹھائے ہماری لقاء ممکن نہیں ہے، اس لیے تو اپنے فضل کے ساتھ ہمارے لقاء کے سامان پیدا کر۔ یہاں کدھا کا لفظ خاص توجہ کا مستحق ہے۔ انکا کادح الی ربک کدحا، کدح کا ایک معنی ہے سخت محنت کرنا، اور جب ساتھ کدحن دہرایا جائے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ بہت ہی سخت محنت کرنا، محنت کو اپنی انتہا تک پہنچا دینا۔ بس اول تو لقاء کا مضمون چونکہ
انسانی عبادت کا معراج ہے، اس لیے لازماً جتنی بلند چوٹی ہو اتنی ہی زیادہ محنت درکار ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں انکا قادحٌ الی ربک قدحً کر کے یہ فرما دیا کہ عام دنیا کی ملاقاتوں کے لیے تم ترستے ہو اور بعض اوقات بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ شیریں فرحاد کا قصہ آپ نے سنا ہے۔ فرحاد ایک نہر کھینچ لانے کے لیے اپنی ساری عمر گنوا بیٹھا اور پتھروں کے ساتھ تیشے مار مار کے اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو تمام دنیا کی تمام ہند و پاکستان کی تاریخ میں ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ یعنی اس کارنامے کی وجہ سے فرحاد کا نام ضرب المثل بن چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو لقاء نصیب نہیں ہوئی۔ بس دنیا کی خاطر بسا اوقات انسان اتنی محنت کرتا ہے اور ایسی غیر معمولی قربانیاں پیش کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کو لقاء نصیب نہیں ہوا کرتی، کیونکہ لقاء کے لیے اس شخص کے اندر بھی ایک اعلیٰ خلق کا ہونا ضروری ہے جس کی خاطر محنت کی جاتی ہے۔ جب تک اس کی ذات شکر کو قبول کرنے محنت کو قبول کرنے والی نہ ہو اور اپنے اندر غیر معمولی احسان کی شان نہ رکھتی ہو، اس وقت تک ضروری نہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کے محبوب کی لقاء مل جائے۔ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ہر محنت والے کو اگر وہ حسب توفیق محنت کرے لقاء کی دعوت دیتا ہے، اور چونکہ خود دیتا ہے اس لیے لازماً انسان یقین کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ اگر میں حقیقی معنوں میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے اس کی لقاء کی کوشش کروں گا تو لقاء سے محروم نہیں رہوں گا۔ دوسرا قدح کا معنی ہے اگلے دو دانتوں سے کاٹنا، اور اس میں بھی اسی محنت کے مضمون کو مزید واضح فرما دیا گیا۔ خدا کی راہ میں جو محنت کرنی پڑتی ہے اس میں اپنے نفس کو کاٹنا پڑتا ہے اور اس کے لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا کے عشق میں بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ مسلسل اپنے نفس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کو زخم پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے محبوب کے فراق میں اور اس کی لقاء کی خواہش میں۔ بس خدا تعالیٰ نے یہاں وہ لفظ اختیار فرمایا جو عشق کے مضمون کو کامل طور پر کھول کر بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یہ محنت کوئی بیگار کی محنت نہیں ہو سکتی، ایسے مزدور کی محنت نہیں جس کے لیے کوئی اور اختیار نہ رہا ہو، مجبور کر دیا گیا ہو۔ بس انکا کے لفظ میں جو تاکید ہے اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ خدا تمہیں مجبور کر رہا ہے۔ فرمایا ایسی محنت تم کر سکتے ہو جب تمہیں عشق کا جذبہ پایا جائے، جب تم ساتھ اپنے نفس کو کاٹ بھی رہے ہو۔ اور یہ جو مضمون ہے دو دانتوں سے کاٹنے والا، یہ بسا اوقات عبادت میں واقعتاً تجربے میں سے گزرتا ہے۔ بعض دفعہ جیسا کہ اسکول کے بچے یا کالج کے بچے لڑکے بھی جانتے ہیں، امتحان کے دن قریب آ جائیں، زیادہ محنت کے تقاضے ہوں اور نیند کا غلبہ ہو تو بعض طلباء اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے بار بار اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کاٹتے کہ زخم لگ جائے، لیکن جگانے کے لیے وہ کچھ تکلیف اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ عبادت میں کھڑے رہنے کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ مبارکہ کے گھر گئے تو ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی جو چھت سے کسی جگہ سے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے زوجہ مبارکہ نے جواب دیا کہ یہ اس لیے کہ میں اتنا دیر کھڑا رہتی ہوں خدا کے حضور کہ تھک کر گرنے لگتی ہوں، اس وقت میں اس رسی کا سہارا لے لیتی ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر معمولی محنت شاقہ سے منع فرمایا، لیکن اپنی ذات میں آپ کی عبادت بھی بہت محنت طلب تھی،
اور بعض اوقات آپ کے عبادت میں کھڑے کھڑے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، تو کدھا میں جو دانتوں سے کاٹنے کا مفہوم ہے، یہ بھی عملاً خدا کی راہ میں محنت کرنے پر صادق آتا ہے۔ پس لقاء کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے اس میں ان محنتوں کے علاوہ دعا کا پہلو بھی سامنے رکھیں، اور رمضان مبارک چونکہ خود خدا کو ہمارے قریب لے آتا ہے، اور چونکہ رمضان مبارک کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ہر نیکی کی کوئی جزا مقرر ہے، لیکن روزوں کی جزا خدا خود ہے، تو اس لحاظ سے اس کا لقاء کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بس اس مہینے میں لقاء کی دعا کرنا اور لقاء کے لیے کوشش کرنا یقیناً دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے بعض علماء کے دل میں اور عام مسلمانوں کے دل میں عام پائی جاتی ہے کہ یہاں جس لقاء کا وعدہ کیا گیا ہے وہ لقاء آخرت ہے، اور ہر انسان اس سے مخاطب ہے، اور اس سے مطلب اس کا یہ ہے کہ آخرت میں لقاء نصیب ہوگی۔ یہ بات ایک لحاظ سے تو درست ہے کہ ہر انسان توم و کرہن قیامت کے دن خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا، مگر یہ درست نہیں کہ ہر انسان کو لقاء نصیب ہوگی۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، اور قرآن کریم اس کی واضح تردید فرماتا ہے۔ لقاء کے نصیب ہونے کے لیے ضروری شرط ہے کہ اس دنیا میں لقاء نصیب ہو۔ من فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ لوگ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ خدا کی لقاء آخرت میں کیسے کر سکیں گے؟ فرمایا ہوا فی الآخرۃ اعمی، وہ تو قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا۔ بس حاضر ہو جانا اور مضمون رکھتا ہے، اور لقاء نصیب ہو جانا اور مضمون رکھتا ہے۔ بس ہر چیز خدا کے حضور لوٹائی ضرور جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ لقاء نصیب ہوگی یہ درست نہیں۔ بس اگر ہر انسان مخاطب ہے تو اس دنیا میں لقاء مراد ہے۔ اے بندے اے بندو، تم میں سے ہر ایک کو میں نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم میری راہ میں محنت کرو گے تو میں تمہیں اپنی لقاء عطا کروں گا۔ بس یہ محنت کرو، اور یہ صلاح عام ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم کی ایک اور آیت بہت کھول کر بیان فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک جزاؤہم بما کفروا، لقاء ربہ، میں بتاتا ہوں، من کان یرجو لقاء ربہ، یہ نہیں اس سے پہلی آیت تھی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ فرمایا کہ جو شخص، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا کفر کیا، یہ جزا جو ان کو مل رہی ہے جہنم کی اس لیے ہے کہ انہوں نے خدا کا کفر کیا اور اس کی لقاء کا انکار کر دیا۔ بس اسی لیے ان کو جہنم کی جزا دی جا رہی ہے، اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہ آیت بہت ہی توجہ طلب ہے۔ اس میں نیک اعمال کا انکار نہیں فرمایا گیا، بد اعمال کا تو وزن ہوا ہی نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر نیک اعمال کرتے ہوئے تمہیں دنیا میں دکھائی دیں گے، اگر وہ ان نیک اعمال کے باوجود خدا کی لقاء کے منکر ہیں تو اس دنیا میں خدا کی لقاء کا انکار ان کو لقاء سے محروم رکھے گا، اور جو اس دنیا میں لقاء سے محروم رہے گا قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، گویا اس کے سارے نیک اعمال اس دنیا میں ضائع چلے گئے۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. حبطت کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ان کا وزن ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی معنی نہیں رہیں گے. بس بد اعمال کو اگر ضائع کیا جائے تو وہ تو بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بد اعمال ضائع کر دیے جائیں، کسی کھاتے میں نہ ڈالے جائیں. بس لازماً اس آیت میں نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے، اور ایسے لوگوں کے نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے جو نیکی بظاہر کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں خدا کی لقاء کے قائل نہیں ہوتے اور اس کی تلاش نہیں کرتے، اس کے چہرے کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے عقیدے کے مطابق اس دنیا میں خدا کی لقاء ختم ہو چکی ہے. یہاں یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ دکھاتا ہے کہ اس دنیا میں لقاء ہوتی ہے، اور صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے لقاء کا امکان موجود ہے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور یہ آیت جو میں نے اب پڑھی ہے یہ پہلی پڑھی ہوئی آیت کے چند آیتوں کے بعد ہے. جو مضمون وہاں اٹھایا گیا تھا اس کو یہاں مکمل کیا گیا ہے. فرمایا وہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو لقاء کا انکار کر دیتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ایک بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں لقاء عطا فرمائی اور اس سے کہا کہ یہ عام اعلان کر دو کہ یہ لقاء میرے لیے خاص نہیں بلکہ میرے تعلق کے نتیجے میں جس توحید کی میں تعلیم دیتا ہوں اگر اس کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ اور نیک اعمال کرو تو تمہیں بھی خدا اس دنیا میں لقاء عطا کر دے گا. بس لقاء کا مضمون ایک صلاح عام ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ہر انسان کو اس دنیا میں لقاء کی لازماً کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس مضمون سے غافل رہ کر زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں یہ خطرہ لاحق رہے گا کہ انسان جو اس دنیا میں خدا کی لقاء نہیں کر سکا وہ آخرت میں بھی لقاء سے محروم رہ جائے. بس یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اس کو جماعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. صاحب لقاء لوگ اگر نصیب ہو جائیں، اگر کسی جماعت کی اکثریت صاحب لقاء بن جائے تو عظیم الشان روحانی انقلاب برپا ہوں. ایک صاحب لقاء بندے سے بھی بعض دفعہ روحانی انقلاب کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے. چنانچہ تمام انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے. ایک کامل اندھیرے کے زمانے میں جبکہ تمام دنیا کا خدا سے تعلق کٹ چکا ہوتا ہے، ایک بندہ ایسا اٹھتا ہے جو خدا سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی لقاء حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس لقاء کو پھر آگے اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کوئی ساقی شراب بانٹتا ہے اور اعلان عام کر کر کے صلاح عام دے دے کر لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ اب میرے میخانے سے شراب بٹ رہی ہے اور اس سے حصہ لو. چنانچہ یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ اسی قسم کی صلاح عام کا اعلان کر رہی ہے. فرماتا ہے ان کو بتاؤ کہ میں بھی تو تمہاری طرح کا ہی بشر تھا، تم جیسا ہی تھا دیکھنے میں. مجھ میں اگر فرق پڑا ہے تو لقاء کے نتیجے میں فرق پڑا ہے، اور لقاء کا دوسرا معنی وحی الہی ہے، خدا تعالیٰ سے خبریں پانا، خدا تعالیٰ سے تعلق کے اظہار کی باتیں سننا اور رویا اور کشوف میں اس کو دیکھنا، ورنہ ظاہری آنکھ سے تو خدا کی لقاء ممکن نہیں. بس یہاں لقاء کی تفسیر بھی فرما دی کہ لقاء وحی کو کہتے ہیں، اور اس دنیا میں صاحب وحی ہو جانا یہ نہ صرف یہ کہ ہر انسان کے لیے ممکن ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور جو قومیں وحی کا انکار کر بیٹھتی ہیں ان کے اعمال اس دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں. بس آج احمدیت کا اور غیر احمدیت کا سب سے بڑا فرق یہ ہے، آج دنیا کے اکثر دوسرے فرقے خواہ وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں وحی کے منکر ہو چکے ہیں.
اور قرآن کریم کے مطابق لقاء کے منکر ہو چکے ہیں، اور جو لقاء کا منکر ہو جائے اس کے نظر آنے والے نیک اعمال خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ضائع کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ مقصود تو محبوب ہے۔ اگر محنت محبوب کی طرف نہیں لے کے جا رہی اور محبوب کی لقاء کی تمنا میں نہیں کی جا رہی تو اس محنت کے کوئی معنی نہیں، وہ تو پتھر سے سر ٹکرانے والی بات ہے۔ بس محنت اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ نیک اعمال اگر محنت ہیں تو ایسی محنت ہیں جن کا رخ کوئی نہیں، وہ خدا کی محبت میں نہیں کی جا رہی، خدا کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں کی جا رہی۔ بس یہ جو رمضان مبارک آنے والا ہے اس میں لقاء کے مضمون کو اس طرح پیش نظر رکھیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے، اور خدا تعالیٰ سے غیر معمولی طور پر یہ التجا کریں کہ اے خدا ہمیں سب دنیا میں صاحب لقاء بنا دے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ 120 ممالک میں پھیل گئے ہیں، مگر اگر 120 میں صاحب لقاء نہیں تو حقیقت میں ہمارا 120 ممالک میں وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہم 120 ممالک میں تب پائے جائیں گے جب ہر ملک میں ایسے صاحب لقاء بندے پیدا ہو جائیں گے جن کو قطب کہا جاتا ہے، جن کے اوپر زمین آسمان کھڑے کیے جاتے ہیں، جن کے سہارے سے باقی دنیا چلتی ہے۔ بس ایسا صاحب لقاء بننے کی کوشش کریں، پھر دیکھنا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان رحمتوں اور برکتوں میں کتنی تیزی آ جاتی ہے جو ہم پر اس سال گزشتہ میں نازل ہوئی ہیں۔ دو تین جو تازہ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کرنی تھیں، ایک تو اس سفر سے تعلق رکھتی ہیں جو ابھی میں نے حال ہی میں کیا، اور گزشتہ سال تشکر کے سال کا یہ آخری سفر تھا جس میں فرانس سے گزرتے ہوئے پہلے تو پرتگال گئے اور پھر پرتگال سے اسپین اور اسپین سے پھر واپس فرانس کے راستے ہم یہاں واپس پہنچے۔ پرتگال جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف 2 سال پہلے ایک مبلغ کو بھیجا گیا تھا، مولانا کرم اللہ سر ظفر کو، اور جیسے درویش صفت وہ انسان ہیں اسی طرح کی وہ دعا گو ہیں اور بہت دعائیں کر کے کام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پھل لگایا، اور اس وقت تک جب میں گیا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل سے 9 بیعتیں وہاں ہو چکی تھیں، اور ان 9 میں آگے پھر پھیلنے کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ان میں ایک جو خالص پرتگالی نسل کے تھے، وہ دیکھنے میں بالکل سادہ اور یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جذباتی ہوں گے، لیکن ان کی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے بعض ایسے خواص تھے جو رفتہ رفتہ ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ بہت کم گو اور اپنے جذبات کو ظاہر نہ کرنے والا مزاج تھا، لیکن جب ان سے رخصت کر کے ہم اسپین پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے جو ان کی زبان جانتے تھے ان سے کہا ان سے پوچھو کہ یہ تو ہمیں الوداع کہہ کے آئے تھے، ہم ان کو الوداع کہہ کے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں رخصت کیا تھا، یہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ سے پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، یہ آگے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رخصت کر کے مجھے بے چینی لگ گئی، اور میں نے کہا کہ جب تک میرا بس ہے میں ساتھ ضرور رہوں گا۔ چنانچہ جاتے ہی وہاں جو استقبال کی تیاریاں تھیں ان میں سب سے زیادہ انہوں نے محنت کی، جو جھنڈیاں لگائی تھیں وہ انہوں نے لگائیں، جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیے اور حیرت انگیز اخلاص کا اظہار کیا، جس سے اسپین کی جماعت کو بھی بڑی روحانی تقویت ملی۔ جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے بعض افریقن ممالک کے دوست تھے جو پرتگیزی اثر کے نیچے ہیں، ان میں بھی میں نے بہت ہی جذبہ دیکھا، اور تمام پرتگال کے معززین ہماری کی بہترین نمائندگی ہماری ریسیپشن میں ہوئی۔ اس سلسلے میں گزشتہ خطبے میں کچھ ذکر کر چکا ہوں، اس باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں زمین تیار ہے اور بہت تیزی سے جماعت احمدیہ کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن نے، ریڈیو نے، اخبارات نے جماعت احمدیہ کے چرچے کیے، اور جہاں جہاں بھی ہم ٹھہرے، جہاں جہاں بھی ہمارے واسطے ہوئے،
وہاں ہم نے غیر معمولی محبت، جوابی محبت کو ابھرتے ہوئے دیکھا، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے رابطے پیدا ہوئے جن سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس ملک میں بلکہ اور بھی دوسرے ملکوں میں احمدیت کی داغ بیل ڈالنے کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ مثلا ہماری ریسیپشن میں وہاں کی تمام پارٹیوں کے نمائندگان شامل تھے، اور مقامی طور پر حکومت کے نمائندگان بھی اور معزز شخصیتیں بھی، لیکن اس کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک کے ایمبیسیڈرز تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان ایمبیسیڈرز نے جس طرح سوال و جواب میں حصہ لیا اور اس کے بعد جس محبت سے اظہار کیا ہے، اس کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ تو ہم بالکل غیر معروف تھی، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں تھی کہ جماعت احمدیہ کوئی موجود ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے ساری فضا پلٹ گئی۔ کوئی ریڈیو سے رابطہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایسی مجلس جس میں معززین تشریف لائیں، وہاں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خود دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے نیشنل ٹیلی ویژن کی نمائندہ وہاں تشریف لائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ساری تقریب کی کارروائی کو ٹیلی وائز کیا، اور پھر ہمیں بتایا کہ کل یہ فلاں وقت نشر ہوگی، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اس کی مکمل کاپی آپ کو دے دوں گی تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں۔ بعض ایمبیسیڈرز جو مشرقی یورپ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اندر ایسی جلدی تبدیلی پیدا ہوئی کہ ایک ایمبیسیڈر نے تو دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر جانے سے پہلے بار بار یہ کہا کہ آئی ایم ڈیپلی ٹچڈ، میری روح میں گہرائی تک اثر ہو گیا ہے، اور وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے، زیادہ انگریزی نہیں آتی تھی، یہی فقرہ بار بار کہی جاتے تھے، اور پھر اپنے کارڈز دیے اور آئندہ مستقل تعلق رکھنے کی تلقین کی۔ ایک ایمبیسیڈر صاحب کا وہاں ہمارے ہوٹل پہنچنا اپنے مشن ہاؤس میں جہاں قیام تھا، وہاں پہنچتے فون آ گیا کہ میں تو دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دوبارہ وقت دیں۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے، اور بڑی محبت کے ماحول میں جو مضمون تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں آپ جلدی پہنچیں، اور کس طرح پہنچیں اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے باتیں کی کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ آنا چاہیں تو دروازے کھلے ہیں، اور میں اپنی حکومت سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ میں 100% کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی انتہائی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میرے نزدیک ہمارے ملک کو جماعت احمدیہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا، ورنہ انسان کہاں یہ تبدیلیاں دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اس سال خاص سال کی برکت بھی ہے جسے ہمیں یوم تشکر کا یعنی جشن تشکر کا سال کہتے ہیں، اور چونکہ وہ مباہلے کا بھی سال تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اسے دوہری برکتیں دی ہیں، غیر معمولی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اسپین میں جا کر بھی یہی حال ہوا کہ وہاں جب ریسیپشن دی گئی تو وہاں کے 2 گورنرز تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک گورنر تو اجازت لے کر چلے گئے، لیکن ایک گورنر اس صوبے کے وہاں بیٹھے رہے اور بہت ہی غور اور توجہ سے باتوں کو سنا اور رسپونڈ کیا۔ وہاں کے جو آئی جی پولیس تھے انہوں نے یہ کہا آخر پہ کہ میری تو ابھی پیاس نہیں بجھی، میں کل دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ وہی بات جو وہاں ہوئی تھی ویسی بات یہاں دہرائی گئی، اب یہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ مشن تشریف لائے، اور وہاں آ کر بڑی لمبی باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں مستقلاً اس جماعت سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ اپنا بھائی سمجھیں، اور یہیں نہیں بلکہ سارے اسپین میں کہیں کوئی کام ہو تو مجھے خدمت کا موقع ضرور دیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں علم نہیں تھا پہلے، اور ان کی زبانی علم ہوا کہ ہمارے 2 احمدی مستری جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور وہاں کام کر رہے تھے، ان کا صرف 2 مہینے کا ویزا ملا تھا، وہ بڑھاتے 1 سال تک پہنچ گیا تھا، اور یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے آخری فیصلہ کرنا تھا۔
چنانچہ انہوں نے ہمیں کہا، مشنری کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی قیمت پر اب ان کو ایک دن بھی اور اجازت نہیں دینی، اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کبھی کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، میں از خود اس کے ویزے کو جب تک آپ کہیں گے بڑھاتا رہوں گا، یعنی جب تک آپ کی خواہش ہوگی بڑھاتا رہوں گا، لیکن آپ کو درخواست نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے حیرت انگیز طور پر فضل نازل فرماتا رہا اور تعلقات کے رابطے بڑھاتا رہا۔ وہیں وہ اسی ملک کے سفیر نے جو یعنی اسپین میں جو متعین ہیں، جن کی میں نے پہلے بات کی ہے کہ دوبارہ انہوں نے خواہش کی تھی اور ملاقات کی تھی، مشن میں فون کیا کہ میں تو ان سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ اب میرا یہ تاثر ہے کہ انہوں نے فون کیا ہوگا یا پھر کوئی دعوت نامہ جو گیا تھا اس کی وجہ ہوگی، مگر بہرحال ان کے اصرار کی وجہ سے ہمیں اپنا رستہ بدل کر میڈرڈ سے ہو کے جانا پڑا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ساتھ بھی اسی مضمون پر باتیں ہوئیں، اور انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے طور پر رابطہ کرتا ہوں، اور جب کوئی مثبت جواب آئے گا تو میں پھر آپ کو مطلع کر دوں گا۔ جہاں تک سوال و جواب کی مجالس کا تعلق ہے، اسپین میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی سمجھدار طبقے کے لوگ صرف وہیں سے نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان سے لمبی مجالس لگیں، جس کے نتیجے میں اسپینش زبان میں بھی ہمیں بہت اچھا مواد سوال و جواب کی مجلس کا مہیا ہو گیا۔ اس سے ایک دن پہلے ایک باپ بیٹا نے دونوں نے یعنی مجھ سے خاص طور پر ایک درخواست کی۔ کرملائی صاحب ظفر نے یہ کہا کہ ایک مہمان آئے ہیں آج، جن پر میں 25 سال سے محنت کر رہا ہوں، لیکن وہ قریب آ کر وہیں کھڑے ہیں، آج یہ دعا کریں کہ یہ احمدی ہو جائیں۔ اور ان کے بیٹے قمر نے بھی ایک درخواست کی اور کیسا عجیب شان ہے، خدا نے سارے خاندان کو کس طرح تبلیغ کی لگن لگائی ہوئی ہے اور کیسا اخلاص عطا کیا ہے۔ اور یہی دعا تھی۔ ایک ہمارے دفتر میں بڑی بااثر اور بڑی باشعور اور تعلیم یافتہ عورت ہے، اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے، اور ایک اور دوست ہیں، دعا کریں کہ کوئی ان میں سے بیعت کر لے، کیونکہ اب تک مجھے کوئی پھل نہیں ملا۔ وہ بھی دونوں بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو دوست تھے جن کا ذکر کیا ہے، وہ وہاں کے بڑے ہی سمجھدار، تعلیم یافتہ، صاحب علم اور امیر آدمی ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا فرنیچر کا کارخانہ ہے، اور بڑی دیر سے اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 5 قرآن کریم مختلف وقتوں میں جو اسپینش زبان میں ترجمہ ہوئے تھے وہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اور 5واں آپ کا قرآن کریم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا قرآن کریم میرے ہاتھ نہیں آیا، مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین کیا شان رکھتے ہیں، اور جب سے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، کہتا ہے اس نے کہا میری تو حالت بدل رہی ہے۔ اور اس نے مختلف جگہیں مارک کر کے فلیگ لگا کے رکھے ہوئے تھے، اور مجھے سناتا تھا پڑھ پڑھ کے، اور کہتا تھا دیکھیں کیا بات ہے، کیا شان ہے اس مضمون کی، اور کس طرح آپ لوگوں نے محنت کر کے قرآن کے حسن کو ابھارا ہے اور اجالا کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا علیحدگی میں کہ میری بیوی بڑی سخت متعصب عیسائی ہے، اور میری راہ میں سب سے بڑی روک یہی ہے، تو میں ساتھ لے آیا ہوں کہ شاید اس کا دل نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی نرمی کا سامان یوں بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک خاص بیماری میں مبتلا تھیں، اور جب میں نے ہومیوپیتھیکلی ان کے علاج کی پیشکش کی اور ان کو بتایا کہ آپ کی یہ علامتیں ہیں اور یہ وجوہات ہیں، تو حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ جو باتیں ظاہر تھیں ایک ہومیوپیتھ کو تو فوراً پتہ چل جاتی ہیں علامتوں سے، وہ اس تفصیل سے اس کی اندر کی کیفیت، بیماری کی کیفیت میں نے بیان کی کہ وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوئی، اور ساتھ ہی اس مجلسوں میں بیٹھی پورا وقت، بعد میں ریسیپشن میں بھی آئیں، تو ان کے میاں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیوی کے دل کے تاثرات معلوم ہو رہے تھے،
اتنا خوش تھے ان کی کیفیت بدلتی ہوئی دیکھ کے کہ وہ آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا کس طرح ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا تھا جب وہ کسی بات سے متاثر ہوتی تھی۔ آخر پر پھر ان سے رہا نہیں گیا، جب جدائی کے وقت انہوں نے الوداع کہنا چاہا تو الگ کمرے میں مجھے میرے انہوں نے کہا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے بدلنے کا، اور آج میں یہاں سے بیعت کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ بس وہ خدا نے اس باپ کی دعا بھی سن لی، اور اس باپ نے جو مجھے دعا کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے میرا بھی حصہ ڈال دیا، اور بیٹے کی دعا یوں قبول ہوئی کہ وہی خاتون وہ مطلقہ ہیں، ان کی 3 بچیاں بھی ہیں، مگر اتنی قابل ہیں کہ اسپین میں شاعری کے مقابلے میں سارے اسپین میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، ایسی اچھی ادیبہ ہیں۔ ان سے جب مجلس لگی تو اٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ اب مجھے شامل ہو جانا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ابھی اور غور کر لیں، دعا کر لیں، تسلی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نے اٹھنا نہیں جب تک بیعت نہ کر لوں، اب تو میرے دل کے بس کی بات نہیں رہی۔ اور اس نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر سے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کر رہی ہوں اور مجھے کتنی گہری دلچسپی پیدا ہو چکی ہے۔ اس نے کہا آپ کی کتاب ہے مرڈر ان دا نیم آف اللہ، اس کے 2 ابواب کا میں ترجمہ کر کے دہرا چکی ہوں، اور باقی میں بڑا تیزی سے کر رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسپین کو اس کتاب کی بہت ضرورت ہے۔ تو اپنے طور پر وہ اتنا پہلے ہی خدا کے فضل سے آگے بڑھ چکی تھی، وہ تھوڑا سا درختوں کو ہلانا پڑتا ہے پھل گرانے کے لیے، اس ہلانے میں خدا نے میرا ہاتھ بھی لگوا دیا، ورنہ وہ پھل تو پہلے سے تیار تھا۔ اور اس کی بیعت پر خاص طور پر جو احمدی ہیں اسپین کے، وہ بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ جماعت کی طرف سے غیر معمولی تقویت ملے گی۔ پھر اسی رات ایک پرانے اسپین کے مسلمان کا فون آیا کہ میں نے ٹیلی ویژن پر آپ کے امام کا پروگرام دیکھا ہے، مجھے خواہش ہے اگر وقت ملے تو میں ابھی آ جاؤں، اور مجھے گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ چنانچہ ہم نے وقت دیا، پھر رات 11 بجے سے بعد کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے بھی آخر پر یہی کہا کہ میں بڑی دیر سے مسلمان ہوں، مگر تمام فرقوں کو پرکھنے کے بعد میرا دل اٹکا نہیں کہیں، اور آپ کے ساتھ دل اٹکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہی انجام ہوگا، لیکن ابھی میں مزید سوچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں شوق سے سوچیں، دعا کریں۔ چنانچہ وہ بہت ہی محبت کے ماحول میں اور ایسے رنگ میں رخصت ہوئے کہ جس سے معلوم یہی ہوتا تھا کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور تشریف لائیں گے۔ تو وہاں بنیادیں پڑی ہیں، اور وہاں ایک سبیہ یونیورسٹی ہے، اس کے عربک ڈپارٹمنٹ میں لیکچر کا بھی موقع ملا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور اس کے بھی اچھے اثرات مترتب ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے دلچسپی لی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تبلیغ کے نئے راستے وہاں کھل جائیں گے۔ آخر پر یہ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ بھی سب خوشخبریاں ہیں، اور بڑی خوشخبریاں ان معنوں میں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خوشخبری کے پیٹ سے بہت ہی عظیم الشان اور خوشخبریاں ملنے والی ہیں، یعنی ایسی خوشخبریاں ہیں جن کے بطن میں خوشخبریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو خوشخبری ہے یہ ایک ایسا پھل ہے جو اس سال تشکر کا ایک غیر معمولی پھل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ جماعت کو اس دعا کی طرف توجہ دلائی تھی کہ میری بڑی دیر سے دلی تمنا ہے کہ سال تشکر میں ہم 1,00,000 بیعتوں کا ٹارگٹ پورا کر لیں، اور اس کے لیے سارے ممالک کو یاد دہانی بھی کرائی گئی اور دعائیں بھی کی گئیں، ساری جماعت نے دعائیں کی۔ تو آج یعنی کل شام تک کی رپورٹوں کے مطابق اور ابھی اس میں ساری رپورٹیں شامل نہیں کیونکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو غیر معمولی محنت کر رہے تھے لیکن ان کی رپورٹ نہیں پہنچی، خدا تعالیٰ کے فضل سے 1,08,000 سے زائد بیعتیں ہو چکی ہیں، اور یہ سال ایک عظیم سنگ میل کا سال بن گیا ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا سال بن گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چوٹی بن جائے گی اور پھر ہم گر جائیں گے۔
یہ پہلا قدم بننا چاہیے، یہ اگلی صدی کا پہلا زینہ بننا چاہیے۔ اور جو صاحب بصیرت اور صاحب شعور لوگ ہیں وہ یہ اندازہ لگانے لگے ہیں، اور تمام ملکوں سے اس قسم کی آراء موصول ہو رہی ہیں کہ غیروں نے محسوس کر لیا ہے کہ اب یہ جماعت کے غلبے کی صدی آ چکی ہے۔ یہاں تک کہ آج ہی کی ڈاک میں کلکتے کے ہمارے امیر صاحب مشرق علی صاحب کی طرف سے خط ملا ہے۔ ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی ہے کہ جماعت کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں بھی اسلام کے خلاف کسی رسالے یا اخبار میں کوئی خبر شائع ہوتی ہے فوراً وہ لوگ جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک بہت اہم ہندو اخبار کے ایڈیٹر سے ان کی ملاقات تھی، اور 1.5 گھنٹہ ملاقات جاری رہی۔ اس نے جماعت احمدیہ کے متعلق تمام زاویوں سے ایک اندازہ لگایا، گہرے سوال کیے، اور آخر پر اس کا تاثر یہ تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ زمانہ جماعت احمدیہ کے غلبے کا زمانہ ہے۔ اب وہ ایک صاحب بصیرت انسان ہے، اس پہلو سے اس نے یہ بات کہی۔ بس یہ بات تو بہرحال سچی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس نے کہی ہے، اس لیے کہ خدا کی تقدیر ہمیں یہ بات ہمارے افق پر لکھی ہوئی دکھا رہی ہے، اور اس نے افق کی تحریر پڑھی ہے، اس کی پیشگوئی پوری نہیں ہوگی، خدا کی تقدیر پوری ہوگی، لیکن پڑھنے والے افق کی تحریریں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جو صبح صادق کے آثار دیکھ کر یہ پیشگوئی کر دیں کہ دن ضرور طلوع ہوگا، دن تو ضرور طلوع ہوتا ہے، لیکن ان کی پیشگوئی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے صبح صادق کے آثار کو دن چڑھنے سے پہلے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ بس اس وقت دنیا میں ایسے ممالک میں بھی جہاں جماعت کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور غیروں کا بہت وسیع غلبہ ہے، یا جیسے ہندوستان ہے، وہاں کے باشعور لوگ بھی آج ان آثار کو پڑھنے لگے ہیں جو کل کے مستقبل کے جماعت احمدیہ کے عظیم غلبے کی خبر دے رہے ہیں۔ بس اس رمضان میں اس غلبے کے لیے بھی تیاری کریں، اور جہاں لقاء کی دعائیں مانگیں وہاں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ساری دنیا میں صاحب لقاء بندے پیدا کر کے خدا کے حضور تحفہ کے طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر